over to PTI chairman Imran Khan. ہو گئی اور جو پاکستان کے انصاف کے ادارے ہیں جن کا کام تھا کہ شروع میں انویسٹیگیٹ کرتے جب یہ پینما کے انکشافات ہوئے ہیں تو وہ تو ادارے پھر بھی پرائم منسٹر کے نیچے رہیں گے اگر یہ 60 دنوں میں سوائے جو 2 فوج کے ادارے ہیں جو انہوں نے میرے خیال میں ISI اور MI کو کہا ہے اس کے علاوہ تو سارے ادارے پھر نواز شریف کے نیچے رہیں گے تو کیسے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں گے. اس لیے میری قوم کی طرف سے اور میری ڈیمانڈ ہے نواز شریف آپ استعفیٰ دیں کیونکہ آپ اگر آج استعفیٰ نہیں دیں گے یہ تھوڑے کہ آپ نہ انویسٹیگیشن صحیح طرح ہونے دیں گے کیونکہ آپ کی تو سیاسی موت اور آپ کے پیسے کا جو آپ کی کرپشن کا پیسہ ہے آپ کو تو اس کا خطرہ ہوگا تو آپ نے تو ہم کو کام کر نہیں دینا. لیکن دوسرا ملک میں اتنے مسئلے مسائل ہیں یہاں بجلی کا اس طرح بڑا مسئلہ بن چکا ہے لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے یہاں اکانومی کا تباہی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے ٹریڈ بیلنس میں بھی اکانومی کے اندر بھی. تو آپ کس طرح ملک کو توجہ دیں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے اس کیس سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج فوری طور پہ آپ ریزائن کریں اگر 60 دن میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں. آپ نے یہی یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر کے پھر واپس آئیں اور آپ کو آج خاص طور پہ جو آج کہا گیا ہے اور اسپیشلی 2 سپریم کورٹ کے ججز نے جو کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اپنا صادق ہے اور ناامین ہے کس طرح آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں رہ سکتے ہیں. کون سی دنیا کے اندر اگر پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کے الزامات ہوں دنیا میں کون سا پرائم منسٹر رہ سکتا ہے. اور میں آج خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں جو نکلے سڑکوں پہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی جدوجہد ہوئی میں ان ساروں کو آج مبارک دیتا ہوں. ان ساروں کو خوشی بنانی چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کی ایک سٹرگل کے بعد ایک اتنا بڑا کیس نہیں ہوا اور جس کیس کے اندر اب مزید پرائم منسٹر کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اب JIT بنے گی اور انویسٹیگیشن ہوگی اب اور چیزیں کھلیں گی. تو قطری خط تو مسترد ہو ہی گیا ہے لیکن اب باقی جو منی ٹریل ہیں جو ان کے جو ہدایوہ پیپر ملا ہے جس کا اتنا بڑا فراڈ ہے وہ بھی کھلے گا. جو اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے ایفیڈیوٹ دیا وہ سارا سامنے آئے گا. یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر پاکستان کے اندر عوام سڑکوں پہ نہ نکلتی اپنی ڈیمانڈ نہ کرتی کہ ہمیں احتساب چاہیے ہمیں احتساب پٹواریوں کا نہیں چاہیے ہمیں احتساب ان لوگوں کا جو پاور میں آ کے کرپشن کرتے ہیں ان کا احتساب چاہیے. وہ ہوتا نہ اگر اس طرح کی ہمارے لوگ مارے نہ کھاتے سڑکوں پہ نہ نکلتے مشکل وقت میں یعنی گرمی کے اندر یہ پچھلی گرمیوں میں جس طرح پبلک نے کی ہے سڑکوں پہ میں خاص طور پہ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی جدھر بھی میرے کارکن ہیں آج ان کو آج خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور یہ کہ اب جو پرائم منسٹر کی مزید اور تلاشی لی جائے گی یہ جو 60 دن ہے اس میں تو اب اور تلاشی لی جائے گی وہ جو کہ عدالت میں نہیں ہو سکی اور ساری جو اور پرائم منسٹر کو پیش ہونا پڑے گا JIT کے سامنے ان کو اور ان کی فیملی کو پیش ہونا پڑے گا. تو یہ ہونا ہی نہیں تھا اگر یہ ہمارے کارکن جدوجہد نہ کرتے اور سڑکوں پہ نہ نکلتے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلہ تو جو بھی آنا تھا میں نے آپ کو سب سے ساروں کو پہلے سے کہا کہ مجھے قبول ہونا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ٹرائل ہی ہوئی ہے یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہی ہوئی ہے اسی میں تاریخ بن گئی ہے اور یہ جو مزید آج فیصلہ آ گیا ہے اب یہ جو باقاعدہ JIT بنے گی اور جو 2 ججز کہہ بیٹھے ہیں میں نہیں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. دیکھیں جی دیکھیں پہلے تو سپریم کورٹ سپروائز کرے گی اور سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ نیب کے اوپر انہوں نے ریفرنس دی کہ نیب کے اوپر تو جو نیب کی کارکردگی ہے
वो तो बिल्कुल घुटने टेक बैठी है ताकतवर के सामने और नवाज शरीफ के सामने। तो उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करेगी, लेकिन बहरहाल ये स्वायत्त 2 इदारों के जो कि फौज के इदारे हैं, बाकी तो सारे प्राइम मिनिस्टर के नीचे होंगे। और इसलिए नवाज शरीफ को किसी सूरत ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इदारे ना काम करें। देखिए, अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो उनकी कितनी तौहीन होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर JIT बुला रहा होगा, एक ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर उनको बुला रहा होगा और उनसे पूछ रहा होगा, जिस तरह उज़ैर बलोच को बुला के पूछेगा उस तरह नवाज शरीफ को पूछेगा। क्या इज्जत रह जाएगी प्राइम मिनिस्टर की? लास्ट मैं ये कह रहा हूँ, सुन एक मिनट, देखें ये जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस चीज की मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है, और बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज कही है, एक चीज नहीं मानी उन्होंने, कतरी खत नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने JIT पॉइंट किया। यानी 5 के 5 जजेस ने जो भी इन्होंने डिफेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट पे वो मुस्तरद कर दिया। तो इसकी खुशियां बना रहे हैं, झूठ बोलने की खुशियां बना रहे हैं। 60 दिन की मोहलत मिली है सर, सिर्फ 60 दिन की, और 60 दिन में पता चल जाएगा जी।